ہم سب کے مولا تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآصحابہ اجمعین۔ دوران محفل جتنے یہاں موجود ہیں میں ان سے کہتا ہوں، اور جو اس وقت فیس بک کے ذریعے ہمیں پوری دنیا کے اندر ہمارے مریدین، محبین، مخلصین بالخصوص جو اس وقت ہمارے جو کچھ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت کینیڈا اور ہالینڈ اور امریکہ اور بالخصوص برطانیہ کے اندر، مانچسٹر کے اندر، وہ تمام لوگ آیت الکرسی کو 313 مرتبہ پڑھتے رہیں تاکہ اس کا وظیفہ مکمل ہو، اور مرد اور عورت دونوں کی تعداد ملا کے آج تقریباً 1 سے 1.5 ہزار کے قریب موجود ہیں۔ تو 1 سے 1.5 ہزار جب لوگ موجود ہیں، اگر آپ 41 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو 41,000 ہو جائے، اور اگر آپ 100 مرتبہ بھی درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 1.25 لاکھ کا درود کا نذرانہ چلا ہے۔ ابھی تقریر شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں اور آپ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہا بار تکرار کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر درود کا نذرانہ بھیجیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ امام سخاوی علیہ الرحمٰن نے القول البدیع کے اندر اس ایک روایت کو لکھا ہے، القول البدیع کے اندر، اور اسی کو روایت کیا ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا نے تاریخ فضائل اعمال کے اندر، فضائل درود کے اندر اس باب کو نقل کیا، اور اکثر علماء مفسرین نے اس کو اپنی اسناد کے ساتھ نقل کیا۔ لکھا کہ امام سفیان ثوری العراقی رحمہ اللہ جب عمرہ کرنے گئے، توجہ سننا اس واقعے کا، القول البدیع کے اندر امام سخاوی نے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جو قدم اٹھاتا ہے تو درود مصطفیٰ پڑھتا ہے، قدم رکھتا ہے تو درود مصطفیٰ پڑھتا ہے، صفا میں درود مصطفیٰ پڑھتا ہے، طواف میں درود مصطفیٰ پڑھتا ہے، حتیم میں بیٹھ کے درود مصطفیٰ پڑھتا ہے۔ الغرض میں نے اس کو دیکھا حج کے ایام میں اس بندے نے دعا کہ کوئی دعا نہیں مانگی، صرف درود مصطفیٰ پڑھتا۔ تو ایک دن میں نے اس سے جا کے پوچھا کہ بھائی، جب وہ غلاف کعبہ کے پاس تھا اور غلاف کعبہ پکڑ کے بھی درود پڑھ رہا تھا، میں حیران کن تھا اس نوجوان کی کیفیت، حرکات و سکنات، اعمال دیکھ کر، اور میں نے اس نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک دن پوچھا، وہ غلاف کعبہ پکڑ کے درود پڑھ رہا تھا، میں نے پوچھا، ہاتھ رکھا تو اس نے پھر وہ کیسے دیکھا اور اس سے کہنے لگا من انت، کون ہو تم؟ حضرت سفیان ثوری العراقی نے کہا انا سفیان۔ اس نے کہا حل عراقی ہوں، وہ عراق کے محدث جو رسول اللہ کی صرف حدیث بیان کرتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد سے رسول اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ اس نے کہا، آپ نے فرمایا ہاں بے بول۔ فرمایا کیا ہوا؟ ما تقرأ، کیا پڑھ رہے ہو؟ صلاۃ، لکل وقت صلاۃ، صرف صلاۃ پڑھتے ہو، صرف درود پڑھتے ہو، ہر وقت پڑھتے ہو؟ بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ یہاں غلاف کعبہ پڑھ کے دعا مانگو۔ اس نے پوچھا حضرت کوئی اور پوچھتا تو کبھی نہیں بتاتا، اور کیونکہ آپ رسول اللہ کی حدیث بیان کرنے والے ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں قدم اٹھانے سے پہلے درود کیوں پڑھتا ہوں تو قدم رکھنے کے بعد درود کیوں پڑھتا ہوں۔ واقعہ سنیے، کہنے لگا میں اور میرے والد حج کے لیے نکلے، اور جب راستے میں تھے اندھیری رات تھی، میرے والد اکیلے تھے، کوسوں میل دور کوئی نہیں تھا، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی حیوانات، کوئی نباتات، کچھ کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے والد کی طبیعت بگڑی، اور ایسی بگڑی کہ ان کا چہرہ سیاہ پڑنا شروع، ان کا انتقال ہوا، اور جیسے انتقال ہوا تو چہرے پر اتنی سیاہی تھی کہ میں خوف کے مارے رونے لگا کہ کئی کلومیٹر دور جاؤں، کسی کو بلا کے لاؤں، تو میرے والد کا چہرہ دیکھ کر کیا کہے گا۔ اور میں ایک اپنی جو سواری تھی اس کو بٹھا کے اس کی ایسی ٹیک لگا کر اپنے والد کا چہرہ دیکھتے رونے لگا، اور درود پڑھنے لگا، پڑھتے 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 آنکھ لگ گئی، آنکھ کیا لگی، میری قسمت جاگ اٹھی۔ اس اندھیری رات میں میں نے دیکھا کہ آسمان پہ ایک نور کی چادر تن گئی، اور آسمان سے کچھ خوبصورت بزرگ جو نورانی چہرے والے تھے وہ آسمان سے اترنا شروع ہوئے، اور اترنے کے بعد انہوں نے میرے والد کے پاس آ کر جو کپڑا پڑا تھا چہرے پہ اس کو ہٹایا،
اور اپنا دست مبارک میرے والد کے چہرے پہ لگایا. آگے نوجوان کہتا ہے واللہ وعزتی، واللہ وعزتی، اللہ کی عزت کی قسم، اس بزرگ کا ہاتھ میرے والد کے چہرے پہ لگانا تھا. میں والد کو دیکھتا، پھر ستاروں کو دیکھتا، چاند کو دیکھتا، چاند اور ستارے سے زیادہ روشن میرے والد کا چہرہ تھا. میں نے وہ جو بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے دامن تھام لیا اور میں نے پوچھا حضور، ایسے کہنے لگا حضرت شیخ اس وقت جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے کون بتا تو دیں کہ دل کو سکون ہو جائے کہ والد کا جو چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اب نور سے منور ہو چکا ہے. وہ چہرہ جو بگڑ چکا تھا سنور چکا ہے. آپ ہے کون اور یہ ماجرا کیوں آیا؟ وہ جو بزرگ جن کے چہرے پر ایک نقاب تھا، ایک کپڑا تھا، کپڑے کو پلٹا اور فرمایا انا محمد رسول اللہ، انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں. تیرا والد جیسا بھی تھا اس کی عادت تھی کہ اس وقت سوتا تھا جب تک اس پہ درود نہ پڑھ لے. جب اس کا انتقال ہوا تو فرشتے آئے، یا رسول اللہ آج اس کا انتقال ہوا ہے، اعمال جیسے بھی تھے تھا آپ کا. تھا آپ کا. یا رسول اللہ گناہوں کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو چکا ہے. محمد کو گوارا نہیں تھا کہ محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور چہرہ سیاہ ہو جائے. جب حضور جانے لگے امام سفیان ثوری نوجوان کہتے ہیں امام صاحب میں نے دامن پکڑا، پوچھا یا رسول اللہ کوئی نصیحت؟ حضور نے صرف چہرے کی طرف دیکھا، کہنے لگا اب بھی کوئی نصیحت پوچھتا ہے؟ اب بھی کوئی نصیحت پوچھتا ہے؟ اب مجھے بتائیں امام سفیان ثوری میں نماز کے علاوہ کیا پڑھوں؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو مصطفیٰ کو چھوڑتا نہیں مصطفیٰ اسے چھوڑتے نہیں. آج کا موضوع رکھا انا اعطینا کل کوثر. بے شک ہم نے خیر کثیر عطا کیا. اے پروردگار میرے نبی محمد رسول اللہ کو کیا عطا کیا؟ آج میں بخاری سے بھی پوچھوں گا. یہ رکھی بخاری، یہ رکھی مسلم، یہ رکھی ترمذی، یہ رکھا قرآن. آج میں قرآن سے پوچھوں گا، آج میں امام بخاری سے پوچھوں گا، آج میں صحیح مسلم سے پوچھوں گا. اور یہ دارالسلام ریاض کی ہے، سعودی عرب میں اس کو چھاپا ہے. یہ کوئی پاکستانی چھاپا نہیں ہے، اس کو چھاپنے والے سعودی عرب والے. آج ہم امام بخاری سے پوچھیں گے کہ رسول کو دیا کیا، تو پہلے میں حدیث سے نہیں قرآن سے پوچھوں گا. میں کس سے پوچھوں گا؟ کس سے پوچھوں گا؟ قرآن سے. قرآن تو کہتا ہے انا آتینا کل کوثر، مصطفیٰ کو خیر کثیر عطا کیا. تو کتنا عطا کیا؟ کتنا عطا کیا؟ کوئی تو حد ہوگی. بتا کہ قرآن کیا دیا، کتنا دیا، کب دیا، کیسے دیا، کہاں دیا، کس طرح دیا. اور پوچھیں گے کس سے؟ قرآن سے. پوچھیں گے قرآن سے. کہ اگر اس پلیٹ فارم میں کوئی اہل کشی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، وہ کلمہ واحد قرآن پہ جمع ہے. آج ہم قرآن سے پوچھیں گے. اور خانقاہ سرفرازی کا یہ منشور ہے دوسرے ہوتے ہیں توڑنے والے اور ہم ہیں امت کو جوڑنے والے. میں کل بروز محشر کم از کم اپنے آقا حبیب کریم محمد رسول اللہ کے سامنے کہہ سکوں گا یا رسول اللہ جب زمانے میں انتشار پھیلتا تھا، لوگ لڑائی جھگڑے کی بات کرتے تھے، لوگ سیکولرزم والے کھڑے ہوتے تھے، لبرلزم والے کھڑے ہوتے تھے، میں ان کو نہ کلمہ پڑھاتا تھا، صرف ایک کلمہ پڑھاتا تھا، وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تمہیں تکلیف ہو تو ادھر ادھر نہ دیکھنا، ہمیشہ گنبد خضرا کی طرف دیکھنا اور آقا کی تعلیمات کی طرف دیکھنا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حبیب کبریا کی طرف دیکھنا. میں کہوں گا یا رسول اللہ میں نے ان کو توڑا نہیں، ہمیشہ جوڑنے کی بات. تو خانقاہ سرفرازیہ کا منشور وہی ہے جو اسلاف کا تھا، جو اولیاء چشت کا تھا، جو خواجہ غریب نواز کا تھا،
جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا تھا، جو خواجہ خاجہ نظام الدین اولیاء صابریہ کا تھا، آج وہی منشور خان کا سرفرازیہ کا ہے۔ ہر بندہ نظر آئے گا۔ اب میں بات کرتا ہوں قرآن سے۔ اے قرآن نبی کو کتنا دیا؟ نبی کو کتنا دیا؟ تو قرآن کہا انا آتینا کل کوثر۔ میں نے کہا قرآن کا مجھے سمجھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا، نبی کو کتنا دیا؟ تو قرآن نے کہا کہ ہر ایک اپنی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اندھیرا ہے تو اس لیے ہے کہ روشنی نہیں ہے، روشنی آئے گی تو اندھیرا نہیں۔ تو اندھیرے کو سمجھنا ہو تو روشنی کو دیکھنا ہو، اور روشنی کو سمجھنا ہو تو اندھیرے کو، کالے کو سمجھنا ہو تو گورے کو دیکھو، اور گورے کو سمجھنا ہو تو کالے کو دیکھو، سیاہ کو سمجھنا ہو تو سفید کو دیکھو، اور سفید کو سمجھنا ہو تو سیاہ کو دیکھو، اچھے کو سمجھنا ہو تو برے کو دیکھو، اور برے کو سمجھنا ہو تو ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اے قرآن یہ بتا، دنیا میں تو جو کچھ ہے بہت زیادہ ہے۔ قرآن نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پروردگار یہ درخت یہ بہت زیادہ، درخت کے پتے بہت زیادہ، زمین کے ذرات بہت زیادہ، آسمان کے ستارے بہت زیادہ، سمندر کے قطرے بہت زیادہ، انسان بہت زیادہ، جانور بہت زیادہ، حیوانات بہت زیادہ، نباتات بہت زیادہ، چاول کے دانے بہت زیادہ، آٹا کے قطرے بہت زیادہ، دالیں بہت زیادہ، پانی بہت زیادہ، انسان کی بنائی ہوئی مصنوعات بہت زیادہ، ہمیں دنیا میں درخت کم ہے، دنیا میں پہاڑ کم ہے۔ اے قرآن یہ کہتے ہیں زمین میں پانی زیادہ، یہ کہتے ہیں چاول زیادہ، یہ کہتے ہیں پہاڑ زیادہ، یہ کہتے ہیں زمین کے ذرات زیادہ، یہ کہتے ہیں سمندر کے قطرے زیادہ، یہ کہتے ہیں آسمان کے ستارے زیادہ۔ تو بتا قرآن یہ کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، حبیب ان سے کہہ دو دنیا میں جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے تھوڑا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے تھوڑا ہے۔ تو پروردگار اے خالق اور مالک، تو کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے تھوڑا ہے، تو زیادہ کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جو مصطفیٰ کے پاس ہے وہ زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور سے بولیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، کتنا زیادہ ہے؟ کس طرح کا ہے؟ دنیا سے اللہ کیا تھا۔ آج یہی روایت صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، یہی ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، یہی معجم کبیر کے اندر بھی ہے، اس کو امام طبرانی نے طبرانی کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور جو سند کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں وہ ابو داؤد کی ہے، جو سعودی عرب مکتبہ دارالسلام نے چھاپا ہے۔ اس نے چھاپا ہے مکتبہ دارالسلام سعودی عرب نے چھاپا ہے۔ حدثنا حشام بن عمار قال سمعت ربيع بن كعب اسلمي يقول كنت اعبد مع رسول الله اتي ببدي وبحاجتي فقال سلني فقلت مرافق في جنة قال غير۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا، میں نے صرف حضور کو وضو کرایا۔ جب حضور کو میں نے وضو کرا دیا تو مصطفیٰ جان رحمت کا دریا جوش مارنے لگا، کہنے لگا فقلت سلنی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، مانگ جو مانگنا ہے مانگ۔ دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں،
آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ راحت العاشقین ہیں۔ آپ کا مقام ایسا کہ جب کسی نبی کو کوئی اللہ پکارے تو نام لے کر پکارے، آپ کی طرف دیکھے تو کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی طہا کہے، چاہے تو سبحان الذی اسریٰ کہے، آئے تو والنجم اذا ہوا کہے، سینے کی طرف دیکھے تو علم نشرح لک صدرک کہے، چہرے کی طرف دیکھے تو والضحیٰ کہے، بالوں کو کہے تو واللیل کہے، ہاتھوں کو دیکھے تو وما رمیت اذ رمیت کہے، قدموں کو دیکھے تو لا اقسم بہذا البلد کہے۔ آیتوں سے آیتیں ملاتا رہا، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ یہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے مجتبیٰ، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کا اختیار دیکھو، حضور کی طاقت دیکھو، حضور کی عظمت دیکھو، حضور کی رفعت دیکھو، حضور کا مقام دیکھو۔ صحابی نے صرف وضو کرایا ہے، پوچھا اے کعب مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جنت مانگتا ہوں اور جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا تجھے اللہ نے عطا کر دی، تجھے اللہ نے عطا کر دی۔ اور آپ آج احادیث کو سنیں گے۔ مجھے مدینے سے بڑی محبت ہے، مجھے مدینے سے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں، میری الفت مدینے سے میرے آقا کا روضہ مدینے میں، میں مدینے کی جانب کیوں نہ کھینچوں؟ بھائی اب سوال ہے، میں مدینے کی جانب کیوں نہ کھینچوں؟ میرے آقا کا روضہ مدینے میں، میرے دین اور جان کا قبلہ مدینے میں، میرے عشق کا محور و مرکز مدینے میں، میرے ایمان کی جان مدینے میں، قرآن کو سمجھانے والا مدینے میں، کعبے کو کعبہ بنانے والا مدینے میں، موسیٰ کو کلیم اللہ بتانے والا مدینے میں، عیسیٰ کو روح اللہ بتانے والا مدینے میں، آدم کی صفیت کا اعلان کرنے والا مدینے میں، داؤد کے لہن کا بتانے والا مدینے میں۔ اور کون مدینے میں ہے؟ کون مدینے میں ہے؟ سنو، وہ مدینے میں ہے جو ان کا ہو جائے تو پوری کائنات کا رب ان کا ہو جاتا ہے۔ اب آپ حدیث سنیں گے تو آپ جھوم اٹھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ کتنا اہمیت والا ہے۔ یہ مائک آن ہو گیا؟ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا۔ حدثنا بکر بن خلف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فإنی اشهد لمن مات بها۔ تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو میرے مدینے میں مر جانا۔ سنو، من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ، اگر استطاعت قوت ہو تو مدینے میں مر جانا، کیونکہ جو مدینے میں مر جائے اللہ بندے کو نہیں دیکھتا، مدینے کی مٹی کو دیکھتا ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ میرے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور حضور کی نظر کرم کیسی؟ اگر یہ میں کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا سے تمہاری اس محفل کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو بے شک فرما رہے ہیں، بے شک زور سے بولو بے شک۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، میں اور زور سے بولو، میں حدیث پڑھوں گا اور حدیث پڑھنے کے بعد کوئی باتیں نہیں کرو، خاموشی کرو۔ اچھا، مسلم شریف کی یاد رکھنا، یہ حدیث کون سی ہے؟ مسلم شریف کی حدیث کتاب المساجد، باب کتاب المساجد، حدیث نمبر 1233، حدیث نمبر یہ رکھ لیجیے، صحیح مسلم شریف کو پکڑیں۔
یہ رکھی صحیح مسلم مکتبہ دارالسلام. ابھی اس میں سے جو ایک حدیث میں پڑھوں گا نا، مجھے لگتا ہے آج تم کھڑے ہو جاؤ گے حدیث کو سمجھو، لیکن وہ پڑھوں گا میں آخر میں کہ کس طرح بلال حبشی نے، حضرت عباس نے، ایوب انصاری نے، اسید بن حضیر نے، اور پھر اہل مدینہ نے، اور پھر یار یہ جو مدینہ والے نا خدا کی قسم بڑا پیارا میٹھا بولتے ہیں. میں نے ایک عربی سے پوچھا این تسکن، کہاں رہتے ہو؟ حضور کے روزے کے پاس تھا. جو مسکرا کر دیا کہنے کا نحن اہل المدینہ، ہم ہیں مدینہ والے. اس کا انداز تھا نا کہ نحن المدینہ، ہم ہیں مدینہ والے، کیونکہ ہم وہ ہیں جہاں رسول اللہ رہتے ہیں. عرش کو یہ اعزاز حاصل نہیں جو اعزاز حاصل ہے زمین کو، کیونکہ وہاں کوئی گنبد خضرا نہیں کوئی. اب سنو، اب میں کہوں کہ ہماری اس محفل کو نبی علیہ السلام تشریف اپنے روضے مبارک سے دیکھ رہے ہیں. میں امام مسلم سے پوچھوں گا، اور اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری. آپ فرماتے ہیں، سننا بھی بات نہیں کریں، عَرِضْتُ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُوهَا وَسَيُّوهَا وَوَجَدْتُ مَحَاسِنَ أَعْمَالِهَا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے تمام اچھے اور برے اعمال اچھے پیش کیے جاتے ہیں. میں محمد مدینے میں ہوں، قبر انور کے اندر ہوں، فرشتے تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور آگے سنو، حتیٰ کہ تم نے راستے سے پتھر ہٹایا ہو تو میں محمد مدینے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس محفل کو دیکھ رہے ہیں. جب دیکھ رہے ہیں تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے پیارے لوگوں، ہمیں بھی اپنی حالتوں کو بدلنا چاہیے. بدلنا چاہیے نہیں بدلنا چاہیے؟ اپنی کیفیت کو بدلنا چاہیے. بولیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہے. بولیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہے. حضور صلی اللہ علیہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. ایک صحابی حضور کے پسینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں، اور حدیث ہے ترمذی، حدیث ہے ترمذی شریف کی. وہ حدیث کیا ہے؟ ایک آدمی تھا جس کے جسم سے مشک و عنبر جیسی خوشبو آتی تھی. تھا صحابی. لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھائی بتا تو لگاتا کیا ہے، تیرے جسم سے خوشبو آتی ہے. انتقال کا وقت آیا، مدینے میں وہ بزرگ صحابی رو پڑے، لوگوں تعال ہی نہ آ جاؤ، میں آج تمہیں بتاؤں گا میرے جسم سے خوشبو کیوں آتی تھی. جب لوگ جمع ہو گئے تو کہنے لگے میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، میرے جسم میں پھنسیاں نکلے، کیڑے نکلے، اس میں پیپ پڑ چکی تھی، لوگ مجھ سے گھن کھاتے تھے. میرے والد مجھے اسی مدینے میں لے کے آئے، اسی مسجد نبوی میں لے کے آئے. میں رو پڑا آقا کو دیکھ کر. میری تکلیف یہ کہ مصطفیٰ بھی رو پڑے، اور میری ماں بھی مجھ سے گھن کھاتی تھی. مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے سینے سے لگا لیا، اور جب سینے سے لگایا تو جہاں جہاں میری تکلیف تھی مصطفیٰ ہے ہاتھ پھیرتے جاتے. آج جو جسم سے خوشبو آتی ہے وہ مصطفیٰ کے سینے کی ہے. تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر ابو معذور رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. تھے 80 سال کے، مگر چہرہ تھا 18 سال کا. الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر جو میرے قرآن نے کہا انا آتینا کل کا اوسط، میرے رب نے محمد کو خیر کثیر عطا کیا. 18 سال کا نوجوان حضور کے سامنے موجود ہے. حضور وضو فرما رہے تھے، وضو فرماتے وہ پانی لا کے دے رہا تھا.
جب حضور نے مکمل کیا تو جو ہاتھ کا پانی تھا وہ ابو معذرہ کے چہرے میں پھیر دیا. جیسے ہی پھیرا 80 سال تک مصطفیٰ کا ہاتھ لگنا تھا. 18 سال کے جب تھے تو چہرے میں مصطفیٰ کا ہاتھ لگا تھا. اللہ نے اس کو 80 سال تک نہیں بدلا کیونکہ یہ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا. مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے تو رب چہرہ نہیں بدلتا. تو جس نے مصطفیٰ کی محبت میں سر پہ امامہ باندھ لیا ہو, چہرے پہ داڑھی رکھ لی ہو, قبر میں فرشتے بھی عذاب نہیں دیں گے. یہ مصطفیٰ کا عاشق ہے, یہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. اس کے جینے کا مقصد, اس کے اٹھنے کا مقصد, اس کے کمانے کا مقصد مصطفیٰ کی امت کو خیر کثیر دینا ہے. آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھوں گا, اے صحابہ مجھے بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھتے کیسے تھے؟ ابن ماجہ کے اندر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا پھر یہ ایمان ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں. حضور آج میں کسی ملا سے نہیں پوچھوں گا, کتاب رسول اللہ سے پوچھوں گا. میں اس امت کو جوڑنے کی بات کروں گا. ابن ماجہ کے اندر وہ حدیث ہے, اور حدیث کتاب المناسک حدیث نمبر 2891, حدیث نمبر 2891, مکتبہ دار السلام سعودی عرب. ہم سعودی گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کتاب چھاپ کر پھٹا ہی ختم کر دیا, کیونکہ آپ کی کتاب کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں, اور ان کتابوں کی سند کے ساتھ شیعہ بھی مانتے ہیں. تو آج سارے امت کو جمع کر کے آج میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں. اور اس کو روایت کرنے والے عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عباس اور رئیس مفسرین کے امام ہیں. اب میں کیونکہ ٹائم کم ہے میرے پاس, میں چاہتا ہوں زیادہ باتیں کر سکوں. تم لوگ میری پہلی بتاؤ, میری باتوں سے بول تو نہیں تازہ ہو رہا؟ سچی بات ہے, کیونکہ 8 بجے میں محفل ختم کرنی ہے. اور آپ کو پتا ہے جہاں وہ لڑکا کھڑا ہوا نا, پہلی محفل ہم نے وہاں کی. آج میں نے ان سے کہا تھا کہ گرمی پوری کر دو کہ جگہ کم نہ پڑے, اور ابھی جگہ ختم ہو چکی ہے. وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ وجہ اس کی وجہ یہ ہے, دل چاہ رہا ہے. سنو, دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا. میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا پہ قربان. میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا پہ قربان. بھرا ہے عیبوں سے میرا حضور پھر بھی بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن, حضور پھر بھی کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی, کہیں پہ محفل ہے دل جنوں کی. ہم کتنے خوش وقت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. نوازشوں پر
نوازشیں ہیں عنایتوں پر عنایتیں، نوازشوں پر نوازشیں ہیں عنایتوں پر عنایتیں، نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں، اور بنے گا جانے کا پھر بہانہ، انشاءاللہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، یا رسول اللہ کوئی دولت نہیں، کوئی سرمایہ نہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کے کاروبار نہیں، جن کی جوان بچیاں تو پریشان ہیں، یا رسول اللہ کرم ہو جائے، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے، اور بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، اسی مہینے بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے، چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے۔ میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم مدینے میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، ہم حضور کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے، ایک وادی سے گزرے، آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ وادی کون سی ہے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، آپ نے فرمایا یہ وادی ارزق ہے، اور میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کے درمیان 1500 سال کا فاصلہ، تو نبی کو جو 1500 سال پہلے گزرے ہوئے موسیٰ کو دیکھ لے، اور خود بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ کے بال لمبے لمبے ہیں اور موسیٰ تلبی پڑھ رہے ہیں، پھر ایک ٹیلے پہ جا کے رسول اللہ نے لشکر روک دیا، جانتے ہو یہ جگہ کون سی ہے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، فرمایا یہ حرشے ہے، اور میں یونس کو دیکھ رہا ہوں، یونس اپنی اونٹنی کو پکڑتے ہوئے جا رہے ہیں، جو 2000 سال پہلے جس جگہ سے یونس گزرے میرا رسول 2000 سال پہلے دیکھ سکتا ہے، تو 1450 سال بعد مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کی محفل سجائے تو وہ گنبد خزرہ سے دیکھ رہا ہے۔ آج میں کسی ملا سے نہیں کتاب رسول اللہ سے پوچھوں، آج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بات جانتے ہو کہ حضور کے صحابہ کا عشق ایسا تھا، آؤ میں تمہیں ابو بکر کا عشق بتاؤں، آج میں تمہیں عمر عثمان کا عشق بتاؤں، آج میں تمہیں علی کا عشق بتاؤں، آج میں تمہیں عثمان غنی کا، آؤ چلو پہلے عثمان غنی کی بات کر لیں، وہ جو بہت حیادار ہیں، وہ جب آئیں تو فرشتے ان سے حیا کریں، وہ کہ جن کا تذکرہ آسمانوں میں ہو، وہ کہ جن کے بارے میں رسول کہیں کہ عثمان نے مجھ سے جنت خرید لی، عثمان نے جنت خرید لی، صلح حدیبیہ کا دن تھا، اور نبی علیہ السلام بیت رضوان لے رہے تھے، ایک کیکڑ کے درخت کے پاس، ایک درخت کے پاس، اور حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا، جاؤ عثمان مکہ والوں سے بات کرو کہ ہم عمرے پہ آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کریں گے واپس۔ تو حضرت عثمان جب گئے تو کافروں نے روک لیا اور بات کرنے لگے، عثمان ہمارا لڑائی جھگڑا صرف اور صرف مصطفیٰ سے ہے، محمد سے ہے، تم سے نہیں ہے، آؤ یہ کعبہ ہے، آؤ کعبے کا عمرہ کر طواف کر، اور حضرت عثمان بن عفان صحابی رسول، حضور کے عاشق، حضور کے مرید خاص، یہ کعبہ ہے، عثمان ایسے بیٹھے ہیں، بھائی کعبہ تو دیکھ لو، کعبہ تو دیکھ لو،
عثمان کعبہ دیکھنے کو تیار نہیں. او بھائی یہ بیت اللہ ہے, بیت اللہ جب دیکھوں گا جب رسول اللہ ہو. عثمان بیت اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے رسول اللہ کی نظر میں, اور عثمان نے بیت اللہ دیکھا نہیں. آج میں تمہیں ابو بکر صدیق کا عشق بتاؤں. نبی علیہ السلام کے صحابہ گزرنے والے ہیں, حضور ایک اونچی جگہ پہ, جیسے یہ درخت نا ایسی اونچی جگہ پہ حضور چھت پر موجود ہے. ابو جہل گزرا اور حضور کی دیکھتے حضور کی شان میں بکواس کرنے لگا اور گزر گیا, اور اب آنے والا چہرہ یار غار کا ہے, حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. ابو بکر بھی دیوانے ہیں میرے مصطفیٰ کے, حضور کے عاشق ہیں. اب جب گزرے اس طرح گزرے کہ ایسے دیکھنے لگے حضور کو, اور پھر وہ چاند کو دیکھنے لگے, ایسے دیکھنے لگے اور پھر چاند کو دیکھتے رہے. پھر بہت دیر تک چہرے مصطفیٰ کو تکتے رہے. احمدی صاحب چہرے مصطفیٰ کو تکتے رہے, پھر چاند کو دیکھا, پھر تکتے رہے. کہنے لگے اے چاند تجھ سے زیادہ ہے حسین تو میرا یار ہے. میرا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سننا چاہو گے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ, ابھی میں وہ حدیث پڑھوں گا, حضرت ابو ایوب انصاری مسلم شریف کی حدیث پڑھوں, میں آپ کو دکھا کے پڑھوں گا. استقبال ربیع الاول, حضور کے آنے کا جشن صحابہ نے کس طرح مدینے میں کیا, اور مدینے کا اس وقت منظر کیا تھا. آج میں حضرت ابو ایوب سے پوچھوں گا, آج میں مولا علی سے پوچھوں گا, آج میں کسی ملا سے نہیں پوچھوں گا, رسول اللہ کے صحابہ سے پوچھوں گا. اس پہ اختلاف تو نہیں ہے نا. میں آج مسلم ترمذی ابن ماجہ سے پوچھوں گا منظر کیا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ایوب نیچے والی منزل پر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر. کسی نے کہا کہ تم اوپر والی منزل میں رہتے, نیچے رسول اللہ کو دیتے, حضور سے لوگ ملنے آ رہے ہیں, تم اوپر کیوں نہیں گئے, نیچے کیوں رہنے لگے. میں نے کہا بے ادب نہیں جانتا وہ رسول اللہ ہے, جہاں حضوروں میں اوپر چلا جاؤ. اور پھر میں حضرت اسماء بنت ابی بکر کا بھی تمہیں واقعہ بیان کرتا. ان کے بعد حضور کا منہ مبارک کیا تھا, حضور کا اس کو مدارج النبوہ کے اندر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جب کوئی ان کے پاس آتا کہ اب اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی چھوٹی بڑی بہن ہیں, آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں, آپ حضرت زبیر کی زوجہ ہیں, عبداللہ ابن زبیر کی ماں ہیں, آپ ہاتھوں کو بلند کر دیں, آپ صحابیہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے, ہاتھوں کو بلند کر دیں, ہمارا بیٹا بیمار ہے. تو وہ گھر میں جاتی تھی, ایک خوبصورت سا چاندی کا ایک کٹورا تھا, اس چاندی کے اندر کچھ مخمل کے کپڑے کے اندر ایک حضور کا منہ مبارک تھا. جب کوئی دعا کروانے کے لیے آتا, سرکار کے منہ مبارک کو پانی میں ڈالتی, آسمان کی طرف قدر کے کہتی پروردگار اب اللہ جانے محمد رسول اللہ جانے. اور مزے کی بات کیا ہے, حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں اللہ کی قسم جو رسول اللہ کے منہ مبارک کا پانی پی لیتا کبھی بیمار نہیں ہوتا. یہ میں تمہیں کوئی کہانیاں کس سے نہیں سنا رہا, اور میں تمہیں آج شاہ عبد الرحیم کا بھی واقعہ بیان کر دیتا ہوں. شاہ عبد الرحیم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں جھولیاں پھیلا کر خان کے استقبالی کے تمام نوجوان مریدین محبین مخلصین. پورا 25 ستمبر سے جو محفلیں چل رہی ہیں کنٹینیو 13 نومبر تک, کل بھی 3 بجے رات کے 3 بج گئے تھے, محفل 12 بجے ختم ہوئی مگر سب لوگ انتظامات کرتے کرتے, اور یہ لوگ صبح 10 بجے سے یہاں پر اللہ. تو جو نبی کی محفل سجائے, حضور کی ولادت کی خوشی میں خوشی کا اظہار کرے, ہوتا کیا سنو.
توجہ سنت جنہوں نے محفل کرائی، جو لوگ آج محفل میں آ کے بیٹھے ہیں ان کی محفل رسول اللہ کی ہے، حبیب کبریا کی ہے، آتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں، یہ رسول کی سیرت اور صورت کا بیان ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے۔ اب آیتوں سے آیتیں ملاتا رہا، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، کسی نے آ کے کہا آپ تو حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم جو والد ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے، محدث ہیں، متکلم ہیں، فقیہ ہیں، لیکن میں جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا تو میں نبی علیہ السلام کی سیرت پر ایک محفل کا اہتمام کرتا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ اختتام ہوتا تو جو میری حیثیت ہوتی میں حضور کی محبت میں عطا کرتا، اور بڑے اچھی طریقے سے کھانے بنواتا، کہ میرا گھر اس قابل تو نہیں تھا کہ محمد کا ذکر ہو جائے۔ اب انہوں نے چن لیا تو میں کہتا تھا میری قسمت پہ ناز ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں، شاہ عبد الرحیم فرماتے میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر مہینہ آ گیا ربیع الاول کا، تو میں نے حضور کی سیرت پہ بیان کیا، میں نے رسول اللہ کی کتابیں سے احادیث سے حضور کا تذکرہ شروع کیا، کرتا رہا، جب ختم ہوا تو لوگ پڑا کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، تو میرے گھر میں بھنے ہوئے چنے موجود تھے، وہی چنوں کو اٹھایا اور درود پڑھتے روتے روتے پورے مجمع میں میں نے بانٹ دیا، اور اس رات میں روتے ہوا سویا تو سویا کیا قسمت جاگ اٹھی، میں نے دیکھا رحمت للعالمین، راحت العاشقین، صاحب قرآن حضور محمد رسول اللہ خواب میں تشریف لائے، اور حضور کے ہاتھ میں چنے تھے، کہنے لگے عبد الرحیم اس سال کے تیرے چنے محمد کو بڑے پسند آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بھائی سب جانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے، ان کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے اس میں۔ اور بات سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم ایک بات بتاؤں، حضور کا عاشق ہونا کتنا بڑا کمال ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب فضائل الصحابہ میں۔ اب میں آپ سب سے ایک بات پوچھتا ہوں، نبی کا صحابی افضل یا تابعی افضل؟ زور سے بولیے، صحابی افضل یا تابعی افضل؟ زور سے، مجمع کیا کہتا ہے، افضل کون؟ آپ کہتے ہیں رسول کا صحابی افضل، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ آج میں مصطفیٰ کے دربار میں لے کے جاتا ہوں کہ یا رسول اللہ صحابی سارے صحابہ افضل، مگر عشرہ مبشرہ ان سے بھی افضل، سارے صحابہ افضل، اور ان میں سے 300 ان میں 1500 اصحاب بیت الرضوان والے افضل، اور ان میں سے اصحاب اور 750 والے افضل، ان میں سے 313 اصحاب بدر والے افضل، ان میں سے عشرہ مبشرہ 10 افضل، اور ان میں سے خاص 4 ابو بکر عمر عثمان سب سے افضل، اور اس میں خلیفہ ثانی ہو تو کیا مقام ہوگا؟ زور سے بولو، بتاؤ بھائی۔ جو اویس قرنی جو ابو بکر عمر کا اور ابو بکر کا مقام ہے وہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ مگر قربان جاؤں حضور کے عاشق پر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے حضرت عمر سے کہا عمر تمہارے پاس یمن سے ایک میرا عاشق آئے گا، نام اس کا اویس قرنی ہوگا، اس سے دعا کے لیے کہہ دینا اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے مگر میری محبت میں اپنے آپ کو ختم کر چکا ہے، اب مقام یہ ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر دے تو اللہ تو رد نہیں کرتا۔ بھائی کوئی قصہ نہیں ہے، مسلم شریف ہے، اور بیان کرنے والے خود عمر بن خطاب ہیں۔ مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 6365۔ آج ساری باتیں ریفرنس کے ساتھ تاکہ کوئی بلوا نہ کر سکے کہ مولانا صاحب یہ آپ نے ساری باتیں کر دی، کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کب لکھا ہے، کس طرح لکھا ہے؟ تو آپ اس بات کو سمجھیے
میرا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص مقام مرتبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور بعد کے زمانوں کو دیکھنے والے ہیں، بولیے بے شک اصل میں سچی بات یہ ہے کہ وہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ لوگ آئیں گے، پتہ نہیں کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، ہم کوئی کھانا کرتے نہیں، ہم کھانا کرتے نہیں، ہم بکرے کی بریانی کھلاتے نہیں، مگر میں نے اپنے مریدین سے وعدہ کیا تھا نہ کھانے آنا نہ دکھانے آنا، جب بھی ہماری محفل میں آنا تو رسول کو منانے آنا، نہ کھانے آنا نہ دکھانے آنا، جب بھی آنا تو محمد رسول اللہ کو منانے آنا۔ اچھا آج کی عمر 60 اور 70 سال ہے لوگوں کی، کتنی ہے؟ زور سے بولیے۔ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، میں آج بھی 1400 سال بعد بھی رسول اللہ سے پوچھوں گا۔ میں کس سے پوچھوں گا؟ ترمذی شریف ابواب کتاب الزہد حدیث نمبر 2331، حدیث نمبر 2331۔ یا رسول اللہ، آپ کو کے بارے میں قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، ذرا بتائیں تو صحیح آج 1400 سال کے بعد لوگوں کی عمر کتنی ہے؟ 100 سال ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں تو 120 سال کے بھی صحابی پائے گئے ہیں، اور 80 سال تو عموماً ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ، آج 2022 کے اندر عمر کتنی ہوگی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر امتی 60 سنتا الى 70، میری امت میں لوگوں کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ اچھا یا رسول اللہ، اچھا میں آقا سے پوچھوں، یا رسول اللہ، میں جس زمانے میں رہ رہا ہوں اس زمانے کے حالات کیسے ہیں؟ آج میں ساری باتیں اپنے رسول سے پوچھوں۔ وہ سیکولرز اور لبرلز بکواس کرتے ہیں کہ نبی کو معلوم کیا۔ آج میں ترمذی شریف سے پوچھتا ہوں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، آپ میری باتوں سے بولتے نہیں نہیں صحیح بتایا میں نے۔ آپ کی بات بھائی، آپ تو ہے محبت کرنے والے بھائی، پیچھے والے بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو رہا ہے حضرت، ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ آنکھیں نم ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہو گیا۔ اور میں ابھی انہوں نے کہا کہ آنکھیں نم ہوئی، اب میں آپ کو حدیث سناؤں کہ آنکھیں نم ہوتی کیوں ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے کیوں ہیں؟ بھائی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اب میں آج بھی کسی ملا سے نہیں، رسول اللہ سے پوچھوں گا۔ اجرت ساتھ لے کے جائیں گے، اس کا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس محفل میں لوگ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس محفل میں لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، تو رسول بتائیے کہ جس محفل میں آنکھوں سے آنسو نکل جائے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قال رسول اللہ تنزل الملائکہ، جس محفل میں آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہو جائے اور مصافحہ کرنا شروع کر دے تو لوگ رونا شروع کر دیتے، مطلب کہ آسمان سے محمد کے رب اس محفل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرے غوثیہ، نعرے حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ويكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة قد ضرب بالنار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے جو زمانہ آئے گا، سال ایسا لگے گا جیسے مہینہ ہے، مہینہ ایسا لگے گا جیسا ہفتہ ہے، ہفتہ ایسا لگے گا جیسے دن ہے، اور دن ایسا لگے گا جیسے ایک گھڑی ہے، اور پھر جو بے عمل ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ زمانہ ہے یا نہیں؟
مجھے بتائیے بالکل یہ وہ زمانہ ہے یا نہیں؟ 1450 سال بعد بھی آج میں تمہیں کچھ نبی کی احادیث سناؤں، تمہیں نبی کی باتیں سناؤں، کتنی مزے کی بات ہے۔ صحابہ آپ کی عظمت پر لاکھوں سلام، بولیے صحابہ کی عظمت پر لاکھوں سلام۔ ہمیں حدیث سن کر اتنا مزہ آ رہا ہے تو جو رسول کے سامنے بیٹھ کے رسول کی باتیں سنتے ہوں گے، جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہوں گے، اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیات النبی، زور سے بولے حیات النبی، بولے حیات النبی، حیات النبی، حیات النبی کا مطلب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی اپنی خبر میں زندہ۔ بھائی لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیے، اس میں ہم نے پوری گلی مکمل کر دی تھی، ہمیں کیا معلوم تھا کہ سرکار کو یہ محفل اتنی پسند آئے گی کہ سرکار لوگوں کو بھیج دیں گے۔ اچھا میں قرآن کی آیت سناؤں، تھوڑا آگے آگے فرشتوں کا مسافہ دیکھنا ہے، آگے 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 تھوڑا آگے آگے آؤ۔ اچھا میں تمہارے حوالے سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں قرآن کی آیت کے تحت۔ یہاں یہ بزرگ کہنے لگے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کوئی مزہ نہیں آیا، دوبارہ کہو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، ایسے نہیں پیچھے والے بھی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی جن کو مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ اب میں یہ بات قرآن سے پوچھوں گا، قرآن سورہ شورى میں کہتا ہے اللہ یجتبی الی من یشاء ویہدی الی من ینیب، اللہ چنتا ہے۔ سلیمان بھائی قرآن کی کیا ہے؟ اللہ یجتبی، مالک تو تو سب کا پروردگار ہے، تو تو خالق ہے، تو تو رحمان اور رحیم ہے، تو تو عطا کرنے والا ہے۔ 80 سال بھی تیری کوئی نافرمانی کرے تو روکتا نہیں، نہ سورج کی روشنی روکتا ہے، نہ چاند کی ٹھنڈک روکتا ہے، نہ پانی کی پیاس بجھانے والی قوت کو روکتا ہے۔ مالک شفا بھی تو دیتا ہے، گر جائے تو سنبھالتا بھی تو ہے، لوگ زمانہ روک دے تو عطا بھی تو کرتا ہے، بے سکون ہو جائے تو تو سکون دیتا ہے، پھر بھی تو چنتا ہے، پھر بھی تو چنتا ہے۔ اللہ یجتبی الی من یشاء، ہاں پروردگار نے کہا ہاں میں چنتا ہوں اور جسے میں چاہتا ہوں۔ اللہ یجتبی الی من یشاء، من یشاء کا مطلب میں جسے چاہوں۔ تو پروردگار یہ تو چھوٹی سی جگہ پر چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں اور تو کہتا ہے من یشاء، میں نے چنا ہے۔ اپنی قسمت دیکھو، اپنی قسمت دیکھو، اپنا مقام دیکھو۔ پروردگار چھوٹی جگہ ہے اور دکھنے میں چھوٹے لوگ، کہا نہیں من یشاء، چھوٹے نہیں کہنا، یہ میری چاہت ہے۔ تو وہ جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں توجہ سے اپنی قسمت پر ناز کرنا۔ قرآن نے کہا اللہ یجتبی الی من یشاء ویہدی الی من ینیب، میں نے انہیں چاہا کہ یہ میری میرے محبوب محمد رسول اللہ کی محفل میں آ جائے اور میں آج ان کے اعمال کو نہ دیکھوں، گنبد خضرا میں یار کے چہرے کو دیکھوں اور چہرے یار کے صدقے میں انہیں عطا کر دوں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں نے عجیب منظر دیکھا، یہ ہمارا آپ کو دکھاتا ہوں، مجھے جو تقریر کرنی تھی نا وہ اس پیج پہ میں نے قرآن کی آیتیں لکھی تھی، پتہ نہیں کہاں بہت آگے نکل گیا، وہ یہ رہا، صرف قرآن کی آیتیں لکھی تھی کہ میں ان آیتوں پہ بات کروں گا۔ تو مطلب بھائی نیٹ ورک کہیں اور سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کنیکشن کہیں اور سے ہے، تو زبان کسی کی ہو تو کہلوا کوئی اور رہا ہے، ہو رہا ہے، بے شک بے شک، سمجھو زبان کسی کی ہے، کہلوا ہو رہا ہے،
نہ کوئی قصے سنا رہا ہوں، نہ کوئی کہانی سنا رہا ہوں، نہ کوئی ترنم میں بات کر رہا ہوں، نہ ردیف و قافیے کا استعمال کر رہا ہوں. یہ تو محمد کی محبت ہے جو عاشق کو تڑپا رہی ہے. اور روزانہ میرا بیان ہے اور روزانہ کا موضوع الگ ہوتا ہے. روزانہ کا موضوع. اور میں یہاں 12 گھنٹے خانقاہ میں بیٹھتا ہوں. تقریباً 150 سے 200 لوگ روزانہ الحمدللہ اللہ بھیجتا ہے. تو مجھے ٹائم نہیں ملتا کہ میں حافظ ہوں. اور آج جب میں مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا دل میں خوف تھا پروردگار اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کل کوثر کا موضوع ہے. بولوں گا کیا؟ ان سے بھی یہ کہا کہ بولوں گا کیا. تو آتے آتے ابھی عصر کی نماز کے بعد قرآن کی آیتیں لکھنا شروع کر دی. لیکن اب تو یقین کامل ہو گیا جسے چاہتے ہیں بلاتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں کہلوا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس سے چاہے جو چاہے کہلوا دیتے ہیں اور جسے چاہے گھروں سے نکال کر بٹھا دیتے ہیں اور جسے چاہے اپنی محبت میں جما دیتے ہیں اور جمانے کے بعد اگر کرم ہو جائے تو رات میں دکھا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے بہ کر کسی کو در پر بلا رہے ہیں کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ آپ کے عاشق بیٹھے ہیں یہ قرآن آپ کے سامنے. اے اللہ یا تو مدینہ بلا لے یا پھر ہمیں سرکار خواب میں دکھا دے. آمین آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بہتے ہوئے آنسو ہیں اس بات کی کہ مدینے میں مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. آج میں اللہ اکبر میں نبی سے پوچھوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نبی مر کے مٹی میں فنا ہو جاتا ہے؟ میں کس سے پوچھوں گا؟ اذان ہو رہی ہے. مدینہ مسجد جیسی اذان ہوئی انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے. جس ہمارے قریب کی مسجد ہے آواز صاف آئے تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. الحمدللہ ہم وہ ہیں جو نماز پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ چلو اب کیونکہ اب آخری چلو یہ حدیث بیان کرتا ہوں پھر میں تمہیں مدینہ لے کے چلوں گا. بھائی چلو گے مدینہ؟ انشاءاللہ. چلو گے مدینہ؟ انشاءاللہ. زور سے بولو چلو گے مدینہ؟ پیچھے والے چلو گے مدینہ؟ رسول اللہ کی محبت میں چلو گے مدینہ؟ آج مدینے میں مدینے والے سے پوچھیں گے جب مدینے والے آپ آئے تھے تو مدینے میں تھا کیا؟ اب سنو حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فی خلق آدم وفی قبضی وفی نفخت فی صعقہ. حضرت فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے کیونکہ اس دن آدم کی مٹی چنی گئی اور آدم کے جسم میں روح پھونکی گئی. اور پھر آگے فرمایا کہ آدم کی روح قبض کی گئی اور تم مجھ پر اس دن درود پڑھو. تمہارا درود پڑھنا میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. ابو داؤد کے اندر باب فضل یوم الجمعہ حدیث نمبر 1047 چھاپنے والے سعودی عرب کی گورنمنٹ مکتبہ دارالسلام. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اب سننا وَكَيْفَ تُرِدُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَغِمْتَ قَالَ يَقُولُونَ بِلَيْكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَصْحَابُ الْأَنْبِيَاء. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی تو آپ ہمارے سامنے موجود ہیں جب آپ قبر کے اندر چلے جائیں گے تو کیا ہمارا درود پڑھنا آپ کی بارگاہ میں پہنچے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح نبی قبروں کے اوپر زندہ ہے قبر کے اندر بھی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے. بھئی اب اعتراض نہیں کرنا نور رحمانی پر.
ہم شکر گزار ہیں مکتب اہل حدیث کے علماء کے جنہوں نے حضور کی محبت میں اتنی پیاری پیاری حدیثیں لکھی. سمجھو ہماری بات کو. اذان مکمل ہو جائے چلو درود شریف پڑھتے رہو, اذان کا جواب دیتے رہو, اور اس کے فوراً بعد ہمیں مدینہ لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد فوراً جو ہے وہ ہم فرض پڑھیں گے, اذکار ہوں گے, دعا ہوگی, جو حیثیت میں دیں گے آپ دینا, اور پھر جا کر درود پڑھتے ہوئے سو جانا. نہ جانے کب قسمت جاگ اٹھے, جس کی محفل میں آئے ہیں جلد کرم ہو جائے. اس طرح ہماری سالانہ محفل. اچھا وعدہ کرو جڑ کر رہو گے انشاءاللہ. یہ بھی بیٹھے ہیں, کچھ لوگ بیٹھے ہیں, اللہ کی عزت و جلال کی قسم قرآن رکھا اور اذان کی آواز. میں خانقاہ میں کمانے کی نیت سے نہیں بیٹھا. بیٹھا ہوں بھائی, بیٹھا ہوں. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, میرے ذہن میں یہ نہیں ہوتا خدا کی قسم شہباز, یہ نہیں ہوتا نہیں. یہ مریض, یہ سارے مریض بیٹھے ہیں, یہ سارے تقریباً میرے مریض ہیں یا مرید ہیں. اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا مرض بڑھا کر تمہارے دل میں مدینے کی محبت کا مرض ڈال دوں گا. سبحان اللہ. تم مریض آئے تھے دنیا کے, میں تمہیں مریض مدینہ بنا دوں گا. بھائی بنو گے مریض مدینہ, بنو گے مریض مدینہ, حضور کے خاطر جیو گے, حضور کے خاطر مرو گے. اور بھائی حضور کے خاطر بندہ مرے تو مرتا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ابھی درود شریف پڑھتے رہو, صرف ہمیں سوا لاکھ درود شریف پڑھنا ہے. میں مائک پہ پڑھ رہا ہوں, جیسے اذان ہوگی میں رک جاؤں گا, آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں گے. اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ 4 فرض پڑھیے گا, باقی گھر جا کے پڑھیے گا. وقت ہم نے سب سے وعدہ کیا کہ 8 بجے ہم اس محفل کو ختم کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب بندی کر لیجیے, اذان ہے ہو جائے گی. بھائی فوراً جا کے مسجد سے وضو کر کے آ جاؤ جلدی سے, ہم سب بنانے جلدی سے جاؤ. اور کیونکہ اس کے بعد جادو کی کاٹ کے میں بظاہر شروع کر دوں گا. آپ کے پاس ٹائم کم ہے, فوراً وضو کریے گا اور تقریباً 100 کی اسپیڈ سے واپس آئیے.